اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے ہجرت کرنے کے لیے، مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں، غار میں ٹھہرے ہیں، غار سے نکلے، جحفہ کے مقام پر پہنچے، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، حزین ہیں، اور پیچھے مڑ کے مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مکہ کی سرزمین، اے میرے وطن، تو بڑی ہی پاک زمین ہے اور مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر یہ قوم میری مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نکلنے والا نہیں تھا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنی رہائش سے محبت یقیناً یہ ایک فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی بلکہ جانوروں کی بھی فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اپنے ملک سے، اپنی جگہ سے، اپنی رہائش سے محبت کرتے ہیں، اور اسلام نے اس محبت کی نفی نہیں کی بلکہ اس کو اور مضبوط کیا ہے اور اس کو گہرا کیا ہے، اس کی قدر کی ہے، اور اس وطن کو دین اسلام کے لیے چھوڑنے والوں اور قربانی دینے والوں کو سراہا ہے کہ جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اللہ رب العزت نے ان کو مہاجرین قرار دیا۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وطن تک کی قربانی دے دی دین اسلام کے لیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اپنے ملک کی اور اپنے وطن کی محبت فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ اور سورہ ہود کے اندر ہود علیہ السلام نے جو انعامات اپنی قوم کے سامنے گنوائے، ان کے اندر ایک انعام یہ بھی ذکر کیا، ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں زمین میں، اس زمین کے اندر آباد کیا ہے، اس زمین میں پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے ہجرت کرنے کے لیے، مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں، غار میں ٹھہرے ہیں، غار سے نکلے، جحفہ کے مقام پر پہنچے، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، حزین ہیں، اور پیچھے مڑ کے مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مکہ کی سرزمین، اے میرے وطن، تو بڑی ہی پاک زمین ہے اور مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر یہ قوم میری مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نکلنے والا نہیں تھا، تیرے علاوہ میں کسی اور جگہ پر رہائش رکھنے والا نہیں تھا۔ پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، اللہ رب العزت نے آیات نازل کر دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے تیرے اوپر قرآن فرض کیا ہے تجھے اس معاد کی طرف، مکہ کی طرف لوٹائے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ غمزدہ نہ ہو، یہ زمین آپ کی ہوگی۔ چلے ہیں مکہ مدینہ کے اندر آئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت بڑی پریشانی والی ہے، بڑے غمزدہ ہیں، بلال بیمار ہو گئے، ابو بکر بھی بیمار پڑے ہیں، بلال اشعار پڑھ رہے ہیں، مکہ کی گھاس کو یاد کر رہے ہیں، اس کے پہاڑوں کو یاد کر رہے ہیں، اس کی وادیوں کو، اس کے چشموں کو یاد کر کر کے پریشان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد، یا اللہ جس طرح تو نے مکہ کی، ہمارے اس وطن کی محبت ہمارے دل میں ڈالی تھی، یا اللہ اب یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یا اللہ اس کی محبت بھی اسی طریقے سے ہمارے دل میں ڈال دے، یا مکہ سے بھی زیادہ ڈال دے۔ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور پھر اس کی ترقی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کو صحیح سلامت کر دے، یا اللہ اس کے سا میں، اس کے مد میں، اس کی معیشت کے اندر، اس کے پھلوں کے اندر، اس کی تجارت کے اندر برکت کر دے۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا جس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بھلے کے لیے سوچتا ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی رزق کی فراوانی کے لیے اس کے ذہن کے اندر درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ اس نعمت کی قدر بندے کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، جب دشمن قبضہ کر لیتا ہے، جب بچے دشمن کے غلام بن جاتے ہیں، عورتیں لونڈیاں بن جاتی ہیں، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں،
سب کچھ انسان کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ذکر کیا، ان سے یہ نعمت چھن گئی، دعا کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے جہاد کرنے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے مال ہمیں واپس مل جائیں، ہمارے گھر ہمیں واپس مل جائیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا واموالنا. ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے مالوں سے در بدر کر دیا گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم ضرور لڑیں گے. ان کو قدر ہوئی کہ ان کو نکالا گیا تھا وطن سے، اب وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اب وہ قربانیاں دینے کے لیے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ وطن کی جو نعمت دی ہے، ملک کی نعمت دی ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے. اس کی قدر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وہ حدیث حب الاوطان من الایمان، وطنوں کی محبت ایمان سے ہے، اگرچہ وہ روایت انتہائی ضعیف بلکہ موضوع ہے، لیکن وطن کی محبت کا ایمان کی محبت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ وطن کی محبت کے ساتھ انسان کی عزت محفوظ ہے. وطن کی دفاع کے ساتھ، اس کی حفاظت کے ساتھ انسان کا مال، جان، خون، آبرو، عزت محفوظ ہوتی ہے. اور اس کی فلاح کے لیے کام کرنا، اس کے لیے وفاداری کرنا اور اس کے دفاع کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا، یہ وطن میں رہنے والوں کے لیے فرض ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے، اپنا احساس کریں گے، اپنی ذاتی چیزوں کا احساس کریں گے، تو پھر یہ وطن جو ہے یہ تباہ ہو جاتے ہیں، یہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. تو ایک وطن سے جو محبت کرنے والا ہے، بلکہ دین کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے علاقے سے، اپنے وطن کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اس کے شرف کو اپنا شرف سمجھتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے. اس کو کوئی مناصب ملتے ہیں، عہدے ملتے ہیں، اس کو کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے، اس کو بڑی امانت سمجھ کے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر قسم کے اختلافات سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ایک جو صحیح ایمان کا والا بندہ ہے، اسلام جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جو ظاہری طور پر بھی اسلام کے مطابق عمل کر رہا ہے اور درد رکھتا ہے اسلام کا، قدر کرتا ہے وطن کی، وہ ہر قسم کے جھگڑوں سے، لڑائیوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. وہ قبائلی، ملکی قبائلی اختلافات ہوں، وہ برادریوں کے اختلافات ہوں، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سیاسی اختلافات ہوں، جماعتی تنظیموں کے اختلافات ہوں، ان سے دور رہتا ہے. دینی یا نظریاتی اختلافات ہوں، ان سے بچتا ہے. اور جو لوگ وطن کے لیے کام کر رہے ہیں، جو فوج وطن کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے، جو ادارے وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا. وطن کی ہر چیز کو اپنے لیے امانت سمجھ کے اس کو استعمال کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. یہ وطن کے ساتھ وفاداری ہے اور یہ دین کے ساتھ بھی وفاداری ہے. اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. یہ ساری نصوص سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنا یہ ایک اسلامی فریضہ بھی ہے. جو یہ وطن محبت نہیں کرے گا، ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ وفاداری بھی نہیں کرے گا، ظاہر ہے وہ اس کی چیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرے گا، اس کی ترقی کے لیے کام بھی نہیں کرے گا، محنت بھی نہیں کرے گا، نہیں سوچے گا. جب یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر اس پاداش میں، اس جرم کے اندر وہ اپنے گھر کے اندر بھی ہی بے سکون ہوگا، اپنے گھر کے اندر ہی وہ غیر محفوظ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس نظریے کو، اس چیز کو، اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یقیناً ہے انشاءاللہ، ہمیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور.